بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ آنکھ کے اندر یا ناک کے اندر یا منہ کے ذریعے سے اگر کوئی چیز حلق کے اندر چلی جاتی ہے، مثال کے طور پر ہم آنکھوں کے اندر ڈراپس ڈالتے ہیں، ناک کے اندر کوئی دوائی یا ڈراپس ڈالتے ہیں، تو ان کا ذائقہ حلق کے اندر آتا ہے۔ تو جب اس کا ذائقہ حلق کے اندر آتا ہے، حلق سے نیچے وہ چلا جاتا ہے اس کا ذائقہ، تو ان چیزوں سے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی چیز حلق کے اندر جاتی ہے، کیونکہ آنکھ اور ناک کا روٹ جو ہے یہ حلق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب ہم آنکھ کے اندر کوئی ڈراپ ڈالتے ہیں یا ناک میں ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جو بھی چیز آنکھ اور ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے حلق سے نیچے جاتی ہے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کان کا اگر پردہ سلامت ہو تو کان کے اندر کوئی دوائی ڈال لیں یا تیل ڈالیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو ہمارے جدید فقہا ہیں انہوں نے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے۔ اب دوسرا، اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس میں تین چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر بندے کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ بندے کو روزہ یاد ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جس کے ساتھ الٹی آتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ منہ بھر کے کہہ آئے۔ منہ بھر کے کہہ آنے سے کیا مطلب ہے کہ اتنے پریشر کے ساتھ الٹی آتی ہے کہ بندہ منہ بند نہیں کر سکتا، وہ بندے کو کہہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے۔ اب فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ان تین شرطوں میں سے، تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز نہیں پائی جاتی تو اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے اکثر ہمارے ساتھی جو ہیں رمضان شریف کے اندر تھوڑی سی الٹی آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیونکہ شریعت کے مسائل کو ہم نہ سیکھتے ہیں، نہ کسی کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، اپنی طرف سے ہی ہم مسئلہ جو ہے اسے اخذ کر لیتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تین چیزیں انہوں نے بیان کی ہے کہ پہلے نمبر پر بندے کو یاد ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل نہ کرے جو الٹی کرنے والا عمل ہے۔ اور تیسرا منہ بھر کے کہہ آئے، یعنی اتنے پریشر کے ساتھ وہ الٹی ہو، کیا ہو کہ بندہ اسے روک نہ سکے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پہ بندے کو یاد نہیں تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس نے کیا کی، جان بوجھ کے بھی کی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کسی بندے نے جو ہے وہ اتنا زیادہ کھانا کھا لیا کہ اس کی وجہ سے بعد میں اکثر لوگوں کو کیا آ جاتی ہے، تو وہ کیا تھوڑی سی تھی، منہ بھر کے نہیں تھی، پھر بھی اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی یہ تین چیزیں اگر بندے کو یاد ہوگی تو یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو پھر بندے کا روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنے روزے کو کنٹینیو رکھے گا۔ اس کے بعد کسی طریقے سے بھی خود پر غسل کو واجب کر لینا۔ ایک ہوتا ہے کہ خود پر غسل کو واجب کر لینا، اور ایک ہے کہ خود واجب ہو جاتا ہے، بندہ نہیں کرتا ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے۔ خود پر غسل کو واجب کر لینا، مثال کے طور پر میاں بیوی جسمانی تعلق کو قائم کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خود بندہ واجب نہیں کرتا، مثال کے طور پر جیسے نوجوان ہیں، وہ دوپہر کے وقت سوتے ہیں تو انہیں احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ صرف غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد اپنے روزے کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ اور جو خود اپنے پر غسل کو واجب کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جب بندے کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے
تو غسل کے 3 فرض ہیں جن میں غرغرہ کرنا اور ناک کے اندر پانی کا چڑھانا۔ اب اس بات کو بھی ہم نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہم نے روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا، یعنی جسے ہم غرارہ کہتے ہیں۔ غرارے کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی کو ہم حلق تک لے کے آتے ہیں اور اوپر نیچے پانی کرتے ہیں، تو اس میں ڈر ہے کہ وہ پانی اگر ہم غرارہ کریں تو حلق سے نیچے اتر جائے گا، یا ناک میں ہم پانی کو کھینچتے ہیں تو زیادہ کھینچے تو وہ پانی حلق کے اندر آ جائے گا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فقہا نے اس صورت میں روزے کی حالت میں یہ حکم دیا کہ صرف خالی کلی کریں، اور ناک میں بھی پانی صرف اتنا پانی ڈالے کہ وہ اوپر تک نہ جائے۔ تو اس صورت میں اگر پانی حلق کے اندر چلا گیا غرغرہ کرنے کی صورت میں یا ناک میں ڈالنے کی صورت میں، تو اس صورت میں بھی بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند ایک باتیں تھیں۔ بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ آنکھ کے اندر جو ہے ڈراپ ڈالنے سے یا ناک کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے مزید آگے بھی کچھ چیزیں ساتھ بتا دی ہیں کہ الٹی کس کیفیت کی ہو تو بندے کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو غسل اپنے پر بندہ خود واجب کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر غرغرہ اور کرنے سے ناک میں پانی ڈالنے سے اتنا غرغرہ بندہ کرتا ہے کہ حلق کے اندر پانی چلا جاتا ہے یا ناک کے ذریعے پانی حلق کے اندر آ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ شرعی مسائل ہیں۔ آگے ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، تو اللہ کی توفیق سے ہم سب روزے بھی رکھیں گے، تو ہمیں ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اکثر ساتھی ان مسائل کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، تو وہ اپنے روزے کو اکثر ساتھی توڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ان مسائل کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی شرعی مسائل کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست احباب سے میں یہ گزارش کروں گا، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوست احباب سے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔